السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک میں ہر روز سیاسی جلسے ہوتے ہیں، سیاسی جلوس نکلتے ہیں، اور جب کبھی سیاستدانوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے مفاد کے لیے عوام کو سڑکوں پر، روڈوں پر، چوکوں اور چوراہوں پر باہر نکال کے لے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سارے سیاسی شو میں نقصان عوام کا ہوتا ہے، پبلک کا ہوتا ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے باہر نکل آتے ہیں، عوام عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے اس ماحول میں عوام کو گرمانے کے لیے ہر پارٹی کے لیڈران اور ہر پارٹی والے عوام کو من پسند نعرے دے کر ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ اس سارے سیاسی منظرنامے میں عوام کے اندر عدم برداشت اور فرقہ واریت کی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر نہ صحیح، تقریباً عام جگہوں پر، پبلک مقامات پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر آوازیں کستے ہیں۔ تو اس سارے سیاسی منظرنامے میں ہمارے ملک میں انتشار اور انارکی کا ماحول بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات یہ دیکھیں کہ جب سیاستدانوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ عوام کو باہر نکال کے لاتے ہیں، عوام ان کے لیے باہر بھی نکلتی ہے، ان کے لیے قربانیاں بھی دیتی ہے، اور جب کبھی، اور عموماً ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عوام اپنی جانیں بھی پیش کر دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کا رویہ یہ بنتا ہے کہ عوام کی خاطر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں سیاسی جلسے میں اتنے لوگ مارے گئے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فلاں ریلی کے اندر بھگدڑ مچنے سے یا بد انتظامی سے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے نواز شریف کی ریلی میں ایک معصوم بچہ مارا گیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے سال طاہر القادری کے دھرنے کے اندر 14 بندے مارے گئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن سیاستدانوں میں سے آپ نے کبھی کسی کا سنا کہ فلاں سیاستدان احتجاجی ریلی میں عوام کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے مارا گیا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ عوام تو سیاستدانوں کے لیے قربانیاں دیتی ہے، ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرتی ہے، اپنا وقت اور اپنا سرمایہ اور اپنا قیمتی کاروبار اور سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر جلسوں جلوسوں میں جاتی ہے، لیکن سیاستدان ان کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کیوں بھڑکاتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہمارے ملکوں میں جلسے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے مخالف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک بھائی کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا بھائی کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک مقامات پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، سیاسی مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں، جب کبھی بات آگے نکل جاتی ہے تو ہاتھا پائی ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دوسری طرف ہماری میڈیا اور ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی سے ایک ٹرینڈ یہ چل نکلا ہے کہ ہمارے ہاں ہم مذہبی فرقہ واریت کو تو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہم سیاست میں جو فرقہ واریت ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان سے مختلف مہمانوں نے جوائن کیا ہے، جن کا میں تعارف کروائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے محترم ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، جو ایک معروف تجزیہ نگار ہیں اور رائٹر ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جو جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے کنور دلشاد صاحب، جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں، اور اسی طرح مذہبی اسکالر مفتی عدنان کاکا خیل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین کرام، بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ایک طرف ہمارے ملک میں فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت مختلف ان کے نام ہیں، فرقہ واریت مختلف جگہوں پر ہے، مختلف فیلڈ میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عصبیت اور قومیت کے نام پر پارٹی کے نام رکھے گئے، مختلف سیاسی پارٹیوں نے پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کو سامنے نہیں رکھا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سیاسی پارٹی ہیں وہ وطنیت اور قومیت کو اور لسانیت کی بنیاد پر اپنی جو عوام ہے ان کو باہر لاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں جو سیاسی جلسے ہوتے ہیں
ان میں بھی عدم برداشت کا کلچر سکھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں نواز لیگ ہے، جب کبھی آج کل ان پر مشکل مسائل ہیں، آج کل وہ مصیبت میں ہیں، اس مصیبت والے ماحول میں انہوں نے عوام کو باہر نکالا. کیوں؟ کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاستدان ہمارا مقدس طبقہ ہے. ہمارے ملک کو چلانے والے جو حکمران ہیں واقعی وہ قابل تحسین ہیں اور قابل اعتماد ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے فلور پر، اسمبلی کے اندر مختلف بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر آوازیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں. تو ایک تو سیاست میں فرقہ واریت ہے اور دوسرا سیاست میں بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے. اخلاقیات ایک ایسا نشان ہے، ایک ایسا موٹو ہے جس سے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. جب یہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا کلچر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو تو اس سے واقعی پورے دنیا کے اندر پاکستان کی جنگ ہنسائی ہوتی ہے. ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ مختلف دنیا کے اندر جب کبھی بھی کسی ملک پر حملہ ہوا یا جب کبھی بھی کسی ملک کو توڑنے کا منصوبہ بنایا گیا، اس میں جو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر سیاسی انتشار پیدا کر دیا جائے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا جائے. تو اس کے بعد ماحول یہ بنتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر کیا ہوا. عراق کے اندر سب سے پہلے انتشار پھیلایا گیا، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا گیا اور بد اخلاقی کا ماحول پروان چڑھایا گیا. اور چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ نے وہاں حملہ کر دیا اور عراق کو آج کھنڈر میں تبدیل کر دیا. اور اسی طرح افغانستان میں ہوا، اور اسی طرح آج شام میں، لیبیا میں، عرب دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جنگیں لگی ہوئی ہیں وہاں سیاسی انتشار، سیاست میں جو فرقہ واریت ہے اس کی وجہ سے وہاں پر انتشار پھیلا ہوا ہے. تو یہ ایسے مسائل ہیں اگر واقعی پاکستان میں یہ انتشار اور انارکی کا ماحول پروان چڑھتا رہا تو یقیناً اس سے نقصانات جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے. اور اغیار کا منصوبہ اور سازش یہی ہے کہ پاکستانی عوام کو کسی طرح اندرونی مسائل میں الجھا کر، ایک دوسرے کے خلاف کر کے، آپ دیکھیں کہ مختلف مذہبی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کی دشمن بھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جب تقریریں ہوتی ہیں جسے ہم فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں تو اس سے کس قدر کشیدگی پھیل جاتی ہے. شیعہ سنی کے جو مسائل ہیں یہ دونوں پاکستانی ہیں، شیعہ بھی پاکستانی ہیں، سنی بھی پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے جو مختلف خطے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے، وہاں پر شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ شیعہ سنی کشیدگی ہوئی اور اس میں اتنے لوگ مارے گئے. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ سننے کو ملتا ہے؟ تو ایک طرف تو ہمارے ہاں مذہبی فرقہ واریت ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں اب یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ سیاسی فرقہ واریت پیدا کی جا رہی ہے. اور اس سیاسی فرقہ واریت میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ لاشعوری طور پر اور شعوری طور پر کسی نہ کسی طرح عوام کو اس بات پر اکسا رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایکشن میں آ جائیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان تو اپنے مفادات لوٹتے ہیں لیکن عوام بیچاری مظلوم بن کر پستی رہتی ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو جلسے اور دھرنے میں 14 لوگ مارے گئے، آج تک ان کا محاسبہ نہیں ہوا. جنہوں نے مارا اصل ذمہ دار کون ہیں، کن لوگوں نے؟ ہم حکومت کو تو دوش دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو نہیں سنتی اور وہ ان ملزمان کو نہیں پکڑتی، لیکن دوسری طرف ہم اس کے اصل پس منظر میں جو لوگ ہیں ان کو ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ابھی محترم جناب کنور دلشاد صاحب نے جوائن کیا ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیے کہ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ مذہبی فرقہ واریت کا نام تو ہم نے سنا ہے، مذہبی فرقہ واریت کی اصطلاح تو ہمارے ہاں عام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب مختلف سیاسی جماعتیں عوام کو جب جلسے کرتی ہیں تو عوام کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتی ہیں؟ آپ دیکھیں نون لیگ پی ٹی آئی کی مخالف ہے، پی ٹی آئی نون لیگ کی مخالف ہے، تو کیا آپ ان چیزوں کو فرقہ واریت سے تعبیر نہیں کرتے؟ نہیں، اس میں ہمارے جیسا آپ نے 2 جماعتوں کا حوالہ دیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ اور اسی طرح تحریک انصاف، ان کی جو آپس میں جو الزامات لگاتے ہیں اس لیے فرقہ واریت کے زمرے میں نہیں آتے. یہ سیاسی بیانات دے رہے ہیں اور حکومت کی گڈ گورننس کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں، جو باقی جو دیگر جو ان کی کوتاہیاں اور بے قاعدگیاں بے ضابطگیاں ہیں حکومت کے کارکردگی میں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتی ہیں وہ
जमातें जैसे मौलाना फजल रहमान बात करेंगे या इसी तरह से दीगर जमातें जो हैं वो फिरका वारियत की तरफ लेके आएंगे, लेकिन ये दो जमातें जो है ना ये एक पॉलिटिकल जमात है, ये फिरका वारियत से कभी इन्होंने ऐसी बात नहीं कही है, एक दूसरे के मुखालफ है और उसी मुखालफत के तहत ये आवाम की राय आमा हमवार करते हैं, लेकिन उनके मसलक के बारे में या उनका जो अंदरूनी जो है किसी फिरका वारियत के बारे में इन्होंने आज तक बात नहीं की एक दूसरे में, तो ये एक बड़ी बात है। बाकी हमारे मुल्क के अंदर आपने सही फरमाया, मैंने आपकी इंट्रोडक्शन 1-2 मिनट सुना है, उसमें यह कि हमारी जमातों में हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी फिरका वारियत की जमातें बहुत आ गई हैं, ये तो आपने भी शुरू में बात कही है, लेकिन उनके अंदर आवाम में उनका वोट पावर नहीं है। ठीक है, वो अपने जलसे में या किसी खास मौके पर या जो अपनी तकरीरें करते हैं वो ठीक है, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो वोट देते वक्त तो ये ऐसी पार्टी को देखते हैं जो फिरका वारियत ना हो। आप देखिए पाकिस्तान की सबसे अच्छी जमात है जमात इस्लामी, हम बड़ी कदर करते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो पूरे पाकिस्तान को एक सीट उन्हें मिली है कौमी असम्बली में। इसी तरह से आप देखिए मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जब ये मुतहद्दा बनी थी मजलिस अवल, उसमें तो ये 72 सीट ले गए थे कौमी असम्बली में, बड़ी कामयाबी थी, उसका तजर्बा नाकाम हो गया। उन्हें उसका तजर्बा जब नाकाम हुआ तो 2008 के इंतखाब में सिर्फ फजल रहमान की जमात को 6 सीटें मिली कौमी असम्बली में। तो ये हमारे मुल्क के अंदर सियासत में फिरका वारियत नहीं है, कौमी असम्बली में भी देखें, सेनेट में भी देखें, वैसे तो ज़ाहिर एक दूसरे के मुखालफ है सर। लेकिन हमारी जी सर, आप ये कह रहे हैं कि सियासत में फिरका वारियत नहीं है, तो फिरके की अगर हम इस्तिलाह देखें, फिरके की अगर हम तारीफ को देखें तो फिरके का माना होता है अलग होना, ग्रोह होना। तो मुख्तलिफ तरह से ग्रोह तो हैं, सियासी जमातें ये भी एक ग्रोह की शक्ल में हैं, लेकिन आपने कहा कि फिरका वारियत नहीं है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि अवाम अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाती है जब एक जमात किसी एक पॉइंट को लेकर बात करती है, दूसरी उसकी मुखालिफ होती है? तो आपने कहा ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया उनका, लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर और आम पब्लिक मकामात पर लोग एक दूसरे की मुखालफत में हाथापाई तक जा चुके होते हैं और गालम गलोच तक जा चुके होते हैं। तो फिरका वारी जो मजहबी होती है उसमें भी यही होता है, बस उसमें ये होता है कि कत्ल गारत गिरी हो जाती है। हाँ, आपकी जो इस्तिलाह है वो ठीक है, तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी सियासी जमातें हैं वो सियासी फिरका वारियत की तरफ जा रही हैं, मजहब भी नहीं जा रही। ठीक है, इसको अगर हम फिरका वारियत देखें, ग्रोह में इख्लाफात देखें, तो ये दुरुस्त है कि हमारे यहाँ इतनी शदीद जो है नफरत पैदा कर देते हैं अपने जलसे जुलूस में, इसी का उसके अंदर लोगों में दस्त गरबा भी हो जाते हैं, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन आत्म बर्दाश्त जो है ये दुरुस्त है नहीं है। लेकिन असली मसला ये है कि जब वो हमारी सोशल मीडिया ने भी बहुत तबाही मचाई हुई है और इसमें हुकूमत कंट्रोल भी कर रही है, इन्होंने भी बड़ी गलत इंफॉर्मेशन चलाई है और मजहब के बारे में, मसलब के बारे में भी। तो खुदा का शुक्र है कि हमारी ये मौजूदा हुकूमत जो जितने खिलाफ चाहे कर लें, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल किया, वज़ारत दाखिला ने इस पर काफी कंट्रोल हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो फिरका वारियत है वो सियासत में दाखिल तो हो गई है मजहब के नाम से, आप कह सकते हैं। वही मजहबी लोग जो किसी फिरका वारियत में जा रहे थे वो सियासी फिरका वारियत में आ गए हैं, वो तो इस्लाफात तो है, लेकिन हमारी जो बातें बहुत सी जो मामले काम कर रही है, बात आप भी महसूस कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन हमारी हालत वो नहीं है जो हमारे मिडल ईस्ट के बाज़ मुल्कों में है। ये बड़ा एक लिबरल माशरा है, ख्यालात भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मजहब को ऐसा बड़ा दस्त, ठीक है मजहब से तो बड़ी की लगाव है और मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते ये, क्योंकि हमारा आइन जो है वो इस्लामी दस्तूर पर बना हुआ है, हमारी इस्लामी वेलफेयर स्टेट का दावादार है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस मजहब में सभी एक नुक्ते पर खड़े हैं, मजहब के खिलाफ कोई बात ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी मामले भी नहीं करेंगे। बाकी सियासी तौर पर दूसरे के खिलाफ जो मर्जी करें और इल्जाम तराशी करें या उसकी करदार कुशी करें, लेकिन मजहब के मामले में सारी कौम जो इकट्ठी है। और इसलिए हमारा जो आप बड़े हैरान होंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2A है उसमें साफ लिखा है कि इक़्तिदार आला अल्लाह का है, और उसके जो नीचे तो आएंगे वो नायब खलीफा जो होंगे उनको सादर तामीन होना लाजमी है। अब ये जो आपकी बात से मैं ये अंदाजा लगाया, अब जो कि हुक्मरान जमात जो है वो शिकस्त खा गई आर्टिकल 62A के तहत, जिसने सादर अमीन करार नहीं दिया, नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो मजहब के खिलाफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मैं आपकी बात को इसलिए बढ़ाऊंगा कि उन्होंने अभी चंद महीने पहले कराची में दिवाली के मौके पर जो बात की वो इंतहाई मुतनाज़ा बात की। उन्होंने ये कहा कि उनका भी अल्लाह, उनका हमारा अल्लाह है, उनका भगवान है।
جی بالکل. یہ اس طرح سے جو بات کو کی گیتا ہے ہمارا قرآن ہے، یہ جو بات کی اس سے بہت زیادہ ایک ہلچل مچی تھی، ہم نے شدید اس پر اپنے مذاہمت بھی، ہم نے کالم بھی لکھے اور بڑا شدید ہم نے ریئیکشن بھی دیا. تو یہ ہے ان کے ساتھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے مذہب کو اس طرح چھیڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے، ان کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ملی. لوگوں نے شدید کرٹیسائز کیا نواز شریف صاحب کی اس پالیسی کو. لیکن اس میں بات درست ہے آپ کی، لیکن ایسا درست ہے کہ یہ ہمارے مذہب کو اس طرح سے آگے کھانی کرے گا تو پوری قوم جو ایک نقطے پر اکٹھی ہو جائے گی اور کوئی جماعت اس کو پسند نہیں کرے گی. جی سر، یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں مختلف اوقات میں سیاسی جلسے اور جلوس، دھرنے اور ریلیاں نکلتی رہتی ہیں، تو ان سیاسی جلسے جلوسوں میں عوام قربانیاں بھی دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں لوگ مر بھی جاتے ہیں، تو پھر سیاستدانوں کی طرف سے ایک بدقسمتی سے افسوسناک رویہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ لاشوں پر سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے حال ہی میں ایک بچہ مارا گیا نواز شریف کی ریلی میں، اب اس پر سیاست شروع کر دی گئی. طاہر القادری صاحب جو ہیں پچھلے سال سے وہ 14 لاشوں کو لے کر سیاست کر رہے ہیں. تو اس کا مجرم کون ہے؟ کیا وہ لوگ مجرم نہیں ہیں جو عوام کو باہر لاتے ہیں، عوام کو نکالتے ہیں باہر؟ اس میں دو پہلو آتے ہیں. اس میں جو نواز شریف صاحب کی ریلی میں جو بچہ جو ہے وہ جان بیک ہوا، اس کو نواز شریف کی جو پارٹی ہے انہوں نے اس کو غلط انداز سے اس کو ایک شہادت دے دی، شہید دے دیا، اس طرح کی باتیں کی، آپ نے سیاست کی انہوں نے. لیکن اس کا اثر میں اچھا نہیں پڑا. لوگوں نے اس کی مذمت ہی کی، بچہ ایک معصوم بچہ جان بیک ہو گیا. لیکن جہاں تک طاہر القادری کا تعلق ہے، طاہر القادری کا یہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ بلا وجہ ان کے گھر میں سیکورٹی پارٹی کو سے جس انداز سے انہوں نے اپنے کھڑے کیے ہوئے تھے بیریر وغیرہ، اس کے اوپر جو شدید طریقے سے جو صوبائی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ نے ان کو فائرنگ کی، ڈنڈے برسائے، اتنا شدید لاٹھی چارج کیا بوڑھوں پر اور فائرنگ کی، تو اس میں 14-15 جان بیک ہو گئے اور 80-90 زخمی ہو گئے. تو حکومت نے ایک بنائی، باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن کمیشن بنا، GIT بنی. اور GIT نے صوبائی حکومت کے خلاف اپنے ریمارک دے دیے. اس کو ابھی تک انہوں نے کنفیڈینشیل رکھا، اوپن نہیں کیا. غیر FIR بھی کٹ گئی، دہشت گردی کی ایکٹ بھی ہو گئی، جنرل رائی شریف نے بھی انٹرفیئر کیا. یہ سب چیزیں ہو گئی، لیکن ان کو اب اس طرح سے جلسے ضرور نہیں آنا چاہیے. وہ عدالت میں کیس جا رہا ہے، عدالت سن رہی ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، درست کہا. اسی طرح ہے کہ ہمارا، آپ کو بڑی دلچسپ بات ہے بتاؤں، یا یہ آپ چونکہ مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں، آپ زیادہ ہیں، چھوٹی سی اگر کچھ لائن میں تو بات ہو جائے تو میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا. ہمارے ہاں سب یہ ایک ایسا ہو گیا کہ جو آدمی جان بیک ہوتا ہے اس کو شہادت کا درجہ دے دیتے ہیں. بالکل. اس سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں 2-3 سال پہلے میں بنگلہ دیش گیا تو وہاں میں نے شیخ مجیب الرحمان کے گھر میں دیکھا جہاں ان کو جان قتل کیا گیا تھا فائرنگ کر کے. تو میں نے ان کے کیئر ٹیکر سے پوچھا کہ آپ کے دروازے پر جو لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایسیسینیٹڈ، تو آپ نے مارٹر کیوں نہیں لکھا، شہید کیوں نہیں لکھا؟ تو کیئر ٹیکر بڑے 80-90 سال کی اس کی عمر کی بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جی شہادت کا تو ذمہ بازار آپ نے لگایا ہوا ہے. تو یہ ایک گھر میں قتل ہو گیا تو شہادت کہاں سے ہو گئی؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے بڑی اپنے ملک کا ایک صدر کا ہے، بانی ہے، ان کا سب کچھ بنگلہ بندو بھی ہے، اس کے بارے میں اس نے بڑی بے صافی سے جواب دیا. ہمارے ہاں جناب یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو بھی ہو اس کو آپ سیاسی شہادت کا نام دے دیتے ہیں. حالانکہ شہادت کا بہت اونچا مقام ہے، بڑے بڑی عظیم شخصیات اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اب عام طور پر ہمارے ہاں جو بھی کوئی کیا، کوئی جان بیک ہو گیا، جیسے بچہ 12 سال کا معصوم ہے، اس کو شہادت کا طور پہ کہا یہ تحریک پاکستان کا شہید ہو گیا. یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہماری حکومتوں میں بھی، سیاسی لیڈروں میں بھی اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے اور وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اس انداز سے. یہ رائٹ. جی سر، آخری سوال. جی بالکل سر. جی سر، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ میں جب کبھی بد تہذیبی ہوتی ہے، جلسے جلوسوں میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ دی جاتی ہے، تو یہ بد اخلاقی حکمرانوں اور پارلیمنٹ کے ارکان کی طرف سے جب ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایسے بد تہذیبی اور بد اخلاقی پر ان کو نااہل قرار دیا جائے؟ یہ بہت اچھا جملہ کیا، اس پر ہم انشاءاللہ کام بھی کریں گے. جی. میں آپ کی، ہمارے ہاں کوئی ایسا کوئی لا رول نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن داخل کرے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ ایک ایتھکس کمیٹی بنائے. میں کینیڈا میں گیا تو
اپنی پارلیمنٹ میں یہاں باقاعدہ ایک ایتھکس کمیشن بنایا ہوا ہے، ایتھکس کمیشن۔ تو میں نے اسے پوچھا اسپیکر سے کہ آپ ایتھکس کمیشن کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اگر پارٹی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر کوئی غلط لفظ استعمال کر دیں اور اخلاق سے ہٹ جائیں، بد اخلاقی میں اتر آئے، تو پھر ایتھکس کمیشن جو ہمارا پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے وہ اس کو نااہل قرار دے دیتا ہے۔ جب باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس کی آپ معافی قبول نہیں کرتے کہ ہمیں معاف کر دیں یا آپ ادھکار سے حذف کر دیں، حذف کر نو، ہم اس کو پارٹی سے، پارلیمنٹ سے نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایتھکس کمیشن بنایا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے۔ ہمارے ہاں ایک ابھی لگے تھے اسپیکر صاحب، جب ایک خاتون تھی تحریک انصاف کی، جب اس نے اپنے لیڈر پہ الزام لگایا تو اس نے کہا کہ ہم ایتھکس کمیشن بناتے ہیں، ایتھکس کمیٹی بناتے ہیں 22 رکنی، لیکن وہ نہیں بنی، سیاست کا شکار ہو گئی۔ یہ باقاعدہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے، ہماری پارلیمنٹ میں ایتھکس کمیشن بننا چاہیے۔ اگر وہاں گالی گلوچ دے، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے، کہ اس پر وہاں باقاعدہ ایتھکس کمیشن فیصلہ کر کے اس کو پارٹی سے بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کا بہت وزنی نقطہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور اس پر ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنے کالم بھی لکھیں گے، باقاعدہ بات بھی کریں گے۔ یہ باقاعدہ بہت ضروری ہے۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ نے قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہمارے بقیہ مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سیاست میں فرقہ واریت اور سیاست میں بد اخلاقی اور بد تہذیبی کے اوپر۔ ہمارے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے سابق سیکرٹری آف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں جوائن کیا، محترم جناب قمر دلشاد صاحب نے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ہاں سیاست میں واقعی بد اخلاقی ہوتی ہے، بد تہذیبی بھی ہوتی ہے، اور ہم آئے روز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں بھی اچھالتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے، عوام کے اندر بھی عدم برداشت اور نفرت کا کلچر پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ تو جب ان سے سوال یہ کیا گیا تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہاں بالکل ہمارے ہاں قانون تو نہیں ہے، اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ تو واقعی اگر وہ قانون سازی بن جائے جس میں بد اخلاق اور بد تہذیبی کرنے والے جو چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے کوئی اور بھی ہوں، تو یہ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس سیاست کے اندر مذہب کا ایک کردار ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے بنا ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک شناخت ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو کردار کشی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر سر عام الزام تراشیاں کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں، تجسس اور جاسوسی کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ ساری باتیں بد تہذیبی اور بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سیاست سے باہر کر دینا چاہیے۔ جب ان کو سیاست سے باہر کر دینا چاہیے، اس کے لیے قانون ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پارلیمنٹ کا کام یہ ہے اور پارلیمنٹ میں اس پہ ایک کمیشن بھی بنا ہوا ہے، لیکن وہ کمیشن زیادہ متحرک نہیں ہے۔ تو اگر وہ متحرک ہو جائے تو یقیناً بہت سے لوگ نااہل ہو سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہمارے ملک کی اور ہماری اسلام اور مسلمانیت کی جو شناخت پر ایک دھبہ ہیں، وہ کافر کردار تک پہنچ سکتے ہیں۔
تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، اور جو دیگر میڈیا والے ارکان ہیں، میڈیا والے نمائندے ہیں، ان کو اس پر لکھنا چاہیے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، محترم جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، جو معروف تجزیہ نگار بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں۔ محترم عاصم اللہ بخش صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں مذہبی فرقہ واریت کی اصطلاح تو رائج ہے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ مختلف مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف جب تقریریں کرتی ہیں تو وہ نفرت کا اور عوام کو تشدد پر اکساتی ہیں، عدم برداشت کا کلچر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں کرتی ہیں، اور اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ لوگ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بھائی بھائی کا مختلف سیاسی مسائل پر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اور حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی فرقہ واریت کے ساتھ کیا سیاست میں یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ دیکھیے، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں اور جو مذہبی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں ایک توقع یہ رہتی ہے کہ لوگ آپس میں اتحاد سے کام لیں گے، آپس میں جو ہے ایک رواداری کا ماحول رہے گا۔ سیاست چونکہ ایک پاور پالیٹکس کی گیم ہے، ایک کھینچا تانی اس میں لگی رہتی ہے، تو یہ ایک یعنی تسلیم شدہ بات ہے کہ سیاست میں تھوڑی بہت تلخی، تھوڑی بہت جو آپس میں ایک کھٹ پٹ ہے وہ چلتی رہے گی۔ لیکن سوال اس صورت میں بھی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہوگی، یعنی کہ یہ ایک طے شدہ اور قابل قبول جو حد ہے اس کے اندر یہ چلے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ تناؤ ایک حد سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ذاتیات پر جا رہا ہے، اور پھر اخلاقیات کے جو مروجہ حدود و قیود ہمارے ہاں معاشرے میں تسلیم شدہ ہیں ان سے بھی آگے چلا جا رہا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو ہم اس چیز میں نہیں کور کر سکتے کہ سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ گو کہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ سیاست بہت زیادہ تلخ ہوئی ہے پچھلے 5-10 سال میں، اور اس دفعہ کا اگر آپ امریکی صدارتی انتخاب بھی دیکھیں تو بہت زیادہ تلخی اور ذاتی حملے بھی کیے گئے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ چیز بہت زیادہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں 3 معاملات جو ہیں وہ باقی دنیا سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جماعتیں ہیں وہ شخصیات پر ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ صرف نظریے پہ نہیں چلتی بلکہ وہ شخصیات کی جماعتیں ہیں، اور اس وجہ سے پھر ایک خاص قسم کی شخصی عصبیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ ساری سیاسی جماعتیں یا سیاست من حیث السیاست جو ہے وہ صرف سیاست دان نہیں کرتے بلکہ اس میں اور بھی قوتیں شامل رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک شک رہتا ہے کہ کس کو کون سپورٹ کر رہا ہے، یعنی وہ صرف عوامی تائید بات نہیں رہتی، اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کو بہت زیادہ جو ہے وہ طنز کا یا تحقیر کا جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ سپورٹرز کی حد تک میں نے یہ دیکھا ہے، یہاں بالعموم بھی یہ مشاہدہ ہے کہ ہم وہی بات کہ ایک تبدیلی یا ایک نظریہ یا ایک اصول کے لیے نہیں سیاست کر رہے ہوتے ہیں یا سیاسی لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہوتے یا سیاسی جماعت کے ہمدرد ہوتے، بلکہ وہ ایک طرح سے ہماری انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور وہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں بھی فرمایا کہ بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے اس بات پر، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس میں ایک ذاتی انا جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے، اور وہ لگتا ہے کہ جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اس کو کوئی اور برا کیوں کہے، یا جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں دراصل وہ ہی ایک واحد اچھی ورکیبل یا پریکٹیکل آپشن ہے۔ اس وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہیں، باقی دنیا میں بھی ترقی ہوئی ہے لیکن ہمارے یہاں تلخ تر ہو گیا معاملہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو دانشور حضرات ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست دان ایسا نہیں کریں گے۔ سیاست دان تو چاہتے ہیں کہ یہ ایک خلیج جو ہے قائم ہے تاکہ ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر میں، سوشل میڈیا میں باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو سوسائٹی کا جو دانشور طبقہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں جنہیں، ان کو آگے آ کے اس چیز کی جو نئی ایک فریم ورک ہے اور نئی جو ایک حد بندی ہے اس کو قائم کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جب جلسے جلوس ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے تو اس میں عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ
عموماً ایسا ہو جاتا ہے، سانحات رونما ہو جاتے ہیں اور لوگ مارے بھی جاتے ہیں. جیسے طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا تو اس میں 14 لوگ مارے گئے، اور ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب کی ریلی جب چل رہی تھی تو لالا موسیٰ کے قریب ایک بچہ جاں بحق ہو گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ عوام ان سانحات میں مر جاتی ہے تو سیاستدان پھر اس کے بعد اس پر سیاست شروع کر دیتے ہیں، لاشوں پر سیاست شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمارے ہاں ایک جذباتی فضا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ عوام میں ایک جو ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے اس کو ایک مستقل شکل دی جا سکے. جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ ملتان کا جلسہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے یہاں پہ یہ نواز شریف صاحب کا اپنے ریلی کا کہا، یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ سیاسی ٹکراؤ ہو. جی. لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک لا انفورسمنٹ کا مسئلہ ہو. ملتان میں وہ جو ہے کچھ حبس کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے، لیکن اس کے بعد جو مخالف پارٹی ہے وہ کوئی موقع نہیں دیتی اس چیز کا کہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے. وہ پھر اس کو پوری طرح سے باقاعدہ قتل کی صورت میں دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے ان فورسز سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ٹیررزم کے معاملات ہیں، دوسری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں، وہ تو پھر ایک آسان بات ہو جاتی ہے کہ دوسرے کا بندہ خدا نہ خواستہ مار دو اور الزام کسی پہ لگ جائے. تو سوسائٹی کا جو ایک جو اس کا اپنا رکھ رکھاؤ ہے وہ اس سے بہت شدت سے متاثر ہوگا اور زیادہ جو آپس میں گڑبڑ، بدنظمی اور تشکیک کا ایلیمنٹ بڑھے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں اگر جلسے جلوس کرنا چاہیں تو عام طور پر جب جلسے یا کوئی ایسی تقریبات منعقد کرتی ہیں تو ان کو پولیس وغیرہ سے، تھانے وغیرہ سے اجازت لینی پڑتی ہے، بہت مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں ان کے لیے. تو کیا جو سیاسی جلسے ہیں، جس کا جب دل چاہتا ہے وہ جلسہ نکالنا شروع کر دیتا ہے، ریلی نکالنے لگ جاتا ہے اور دھرنا دے دیتا ہے، تو کیا اس پر کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے، عوام ماری جاتی ہے؟ اب طاہر القادری صاحب کا جو دھرنے میں جو لوگ مارے گئے اس کے قصوروار کون ہے؟ ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور پولیس والوں نے اس پر گولیاں چلائیں، لیکن اس کی وجہ کون بنا؟ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے جی، اور اس کی برابر ہی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ورنہ وہ قانون نہیں رہتا. بالکل. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ جس طرح مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے جلسوں کے لیے، اپنی میٹنگز کے لیے اجازت لیتی ہیں ضلعی انتظامیہ سے، جس سے ضلعی انتظامیہ کی بھی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے، ان کے لیے تمام معاملات ٹھیک رکھے. اسی طرح یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ صرف جمہوریت کا کہہ دینے سے، جی دیکھیے اب اگر مذہبی جماعتیں صرف مذہبی کا کہہ کے کہ یہ مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں نہ روکے، تو آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو شور مچا دیتا ہے. بالکل. فوراً جیسے ہی مذہب کا نام آتا ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے. بالکل. اسی طرح محض جمہوریت کا یہ کشتہ دے کر جو ہے آپ امن و امان کا مسئلہ نہیں پیدا کر سکتے، دوسروں کے لیے بھی نہیں اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کے لیے بھی نہیں. بالکل. تو اس لیے جو ضلعی انتظامیہ کے معاملات ہیں یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن کہتی ہے یا پولیس کے جو لوگ کہتے ہیں، ان کی اجازت اور ان کی ذمہ داری کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کیونکہ لیڈر تو جلسہ کر کے نکل جاتے ہیں. بالکل. اس کے بعد جو وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں وہ عوام نے ہی برداشت کرنا ہوتا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عوام بھی اپنے لیڈرشپ کو اس بات پر قائل کریں، اور حکومت کے لیے تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو ہر صورت قانون کو انفورس کرے، ورنہ پھر کسی پہ بھی نہ کرے، ورنہ پھر وہ قانون نہیں رہتا، وہ اس پہ سال کا ایک ٹول بن جاتا. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ سیاست میں بد اخلاقی اور بد تہذیبی الزام تراشی کا کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیاسی لیڈر دوسرے پر الزام تراشی کرتا ہے، لیکن اس پر کسی کی پکڑ نہیں ہوتی. تو کیا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو عادل اور صادق اور امین کو تو جانچتا ہے لیکن بد تہذیب اور بد اخلاقی کو نہیں جانچتا؟ دیکھیے یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ پیدا ہوا ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا کی بات، اس کی جو ڈائمنشن ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا آج سے 20 25 30 سال پہلے کہ ایک جلسے میں بات کی، وہ جلسے میں موجود جو لوگ ہیں انہوں نے سن لی، کسی نے نہ سنی، وہ بات کہیں ختم ہو گئی. اب اس کے باقاعدہ ریکارڈز بنتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، اس کے باقاعدہ وہ پوسٹر ٹائپ جو ہے وہ پرنٹ آؤٹس بنتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے کہ ہر لاکھ کی تعداد میں شیئر ہوتے ہیں اور مسلسل چلتے رہتے ہیں.
جی یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایک الزام لگایا، تحقیر کی، طنز و تشنیع کی، وہ بات ختم نہیں ہوئی، جی وہ اس کو ایک مستقل زندگی مل گئی. اس لیے اب اور ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اس میں الیکشن کمیشن اور کوڈ آف کانڈکٹ کے معاملات جو ہیں جماعتوں کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے اگر وہ ایک حد سے نیچے گریں گے تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کسی ادارے کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کسی شخصیت کی نہیں رہے گی. اور ایک بات آخر میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھیں تو سیاست میں یا اقتدار میں تو آدمی عزت کے لیے آتا ہے نا. بالکل. اگر آپ کی عزت اس سے بھی نیچے چلی جائے، جو ایک آدمی سڑک پہ بھکاری بیٹھا ہوا، تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ جی تو یہ تو اب جو رواج چل نکلا ہے اس میں تو پھر زید بھی پسے گا اور بکر بھی پسے گا، کسی ایک تک تو رہے گا نہیں. بالکل. تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس ٹرینڈ کو ہر صورت روکنا چاہیے. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سیاست میں فرقہ واریت اور سیاست میں بد اخلاقی کے حوالے سے. تو ہمارے محترم جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ واقعی ہمارے ہاں سیاست میں بد اخلاقی اور بد تہذیبی عروج پر ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے ابھی تک کوئی متحرک کام نہیں کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سیاستدان ہیں وہ، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک عزت کے لیے آتے ہیں، اور دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے. جب آپ کی عزت ہی نہیں رہتی تو آپ دنیا ہی میں جیتے جی مر جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں. اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا جو قانون ہے اس کو متحرک ہونا چاہیے، ہماری سیاسی جماعتوں کو مل کر، اور عوام کی طرف سے بھی اس پر زور دیا جانا چاہیے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں، گالم گلوچ نہ دیں. ٹھیک ہے اگر جی. تو اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب نے، جو جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی ہیں. السلام علیکم لیاقت بلوچ صاحب. سیکریٹری جنرل ہوں گے. جی سیکریٹری جنرل، جی معذرت. تو سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ سیاست میں فرقہ واریت ہے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں پر تو الزام ہے کہ وہ فرقہ واریت کو پھیلاتی ہیں، تو کیا سیاسی لیڈران مختلف جلسوں میں جب ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں اور عدم برداشت کا ماحول پیدا کرتے ہیں تو کیا اس سے فرقہ واریت نہیں بڑھتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی کہ فرقہ واریت تو ظاہر ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے پورا انسانی معاشرہ ایک بڑی تباہی سے، ذلت سے دوچار ہوتا ہے. جی جہاں تک فرقہ واریت اگر اس چیز کا نام ہے کہ عوام کو تقسیم کیا جائے، بالکل، تو اس کے دو محاذ ہیں. ایک تو سیاسی محاذ ہے کہ جس میں سیاست میں پڑے لوگ اپنے مفادات کی خاطر عوام کو تقسیم کرتے ہیں. بالکل، وہ برادری کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، جی علاقے کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر، اس طرح وہ بھی ایک تقسیم ہے. دوسری سطح جو ہے کہ وہ دینی اور مذہبی محاذ پر ہے. عمومی طور پر جو مسالک ہیں ان کے اکابر علماء کے درمیان تو ایک مکمل ہم آہنگی اور اتفاق رائے موجود ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے رویے اور ایسا نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں کہ جس پر ان کے مسالک کے درمیان بھی اتفاق موجود نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہ جو فرقہ واریت ہے وہ ہر اعتبار سے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث بنتی ہے. جی. تو سر یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دھرنوں کا اور ریلیوں کا ایجاد کیا، دھرنے کی سیاست جماعت اسلامی نے نکالی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دھرنے اور جلسے جلوسوں سے جو عوام باہر نکلتی ہے، عام طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان جلسے جلوسوں کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ مارے بھی جاتے ہیں. تو آخر اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جب بھی جس کا دل چاہے وہ جلسے نکال لیتا ہے، جلوس نکال لیتا ہے. ابھی حال ہی میں نواز شریف کی ریلی میں ایک معصوم بچہ مارا گیا اور آپ کی جماعت کی طرف سے بھی لوگ گئے وہاں پر، ان کی جا کے تعزیت کی امیر صاحب نے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، قانون سازی تو پاکستان میں موجود ہے. جی. سیاست میں یا جمہوریت جس ملک میں ہوتی ہے جی. وہاں سیاسی جماعتوں کو حق ہوتا ہے کہ جلسے کریں، جلوس کریں، حکومت سے اگر کسی چیز پر اختلاف ہے اس پر احتجاج کریں. جی. لیکن قانون یہی کہتا ہے کہ یہ پرامن ہونا چاہیے،
انسانی جانوں کا احترام ہونا چاہیے، جی اسلحے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بد زبانی اور بد تہذیبی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ تمام قوانین تو موجود ہیں، لیکن سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں اور ان سے وابستہ لوگ جب ایک غیر منظم طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ تمام چیزیں قانون سے، آئین سے، سیاسی اور جمہوری جو کا اخلاق ہے اس کو توڑتے ہیں، اور یہ رویے جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ سیاسی قیادت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے کہ سیاست میں بد اخلاقی عروج پر ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر روز ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لیڈر دوسرے لیڈر پر الزام لگاتا ہے، ایک سیاستدان دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سیاست میں بد اخلاقی اور بد تہذیبی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن ایک عام انسانی جو معاشرہ ہے اور اخلاقی قدریں ہیں، جی اس میں بدتمیزی، بد تہذیبی، اخلاق سے گری زبان کسی صورت میں بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے لیے اصل پیغام تو یہی ہے کہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ خوش خلق تھے اور اپنی خوش خلقی کی وجہ سے ہی دلوں کو اور ذہنوں کو فتح کیا۔ سیاست میں جب بد زبانی آتی ہے اس سے اصول کی بجائے ایک شخصی اختلاف پیدا ہوتے ہیں، شخصی شدتیں پیدا ہوتی ہیں، تو ہم تو اس چیز کے سخت خلاف ہیں، اور بار بار ہم اپنے کارکنان کو بھی کہتے ہیں، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، اور تمام سیاسی قیادت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بد تہذیبی کا راستہ نہ اختیار کریں اور اخلاق کے دامن کو پکڑے رہیں۔ سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کو بھی ایک اصول کے دائرے پہ رکھیں، نہ کہ اس کو ذاتی دشمنی بنا لیں۔ جی سر، ابھی آپ حال ہی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس بھی گئے، تو ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ الزام تراشی میں ماہر ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ان کی ایک تقریر بھی میڈیا پر دکھائی گئی جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ نواز شریف بددیانتی کا نام ہے، نواز شریف چوری کا نام ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے یا بیان ہے، اس سے تو ظاہر ہے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان کے درمیان تو کسی نہ کسی شکل میں رابطہ رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مناظر القرآن کے جو امیر ہیں مولانا مسکین فیض صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے بھی ہمیں تعزیت کے لیے جانا تھا، اور جب سیاسی لیڈرشپ یا جماعتیں آپس میں مل بیٹھتی ہیں تو ملک کی ایک عمومی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ اس لیے سیاست میں جو ہے کہ وہ رابطے تو موجود رہتے ہیں اور آپس میں کھٹی تو نہیں ہوتی۔ اچھا، آخری سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ابھی نواز شریف کی نااہلی بھی ہوئی اور سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے، تو جماعت اسلامی مستقبل میں اپنے آپ کو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے ابھی نااہلی اور کرپشن کے خلاف تحریک چلائی، کیا جماعت اسلامی اخلاق اور تہذیب کے نام پر کوئی تحریک چلائے گی اور اس کے لیے کوششیں کرے گی، جیسے کہ آپ نے ابھی بھی تذکرہ کیا؟ جی ہماری 2-3 بنیادیں ہیں۔ ایک تو ہم میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی جو ایک فحاشی اور عریانی کے سلسلہ جاری ہے اور جس سے تمام قانون اور ضابطے توڑے جاتے ہیں، اس کے لیے قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی ہماری ایک آئینی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، ہم اس کا بھی فالو اپ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو معاملہ سیاسی جماعتوں کی سطح پر ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارا بالکل ایک رابطہ اور ضابطہ موجود ہے کہ سیاست کے اندر اصولی اختلاف پر ہی برقرار رہنا چاہیے اور بد تہذیبی کے راستے کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا جو معاملہ ہے احتساب کا، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ احتساب کا معاملہ نواز شریف یا ان کے خاندان تک ہی جا کے ختم ہو جانا چاہیے۔ پاناما پیپرز لیکس ہیں، دبئی پراپرٹی لیکس ہیں، قرضے معاف کرانے والوں کی فہرستیں ہیں، اور دبئی میں 150 سے زائد میگا سکینڈلز ہیں جو اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان چیزوں کا چیک کیا جائے۔ یہ کرپشن ہی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان
اپنے تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود بھی دنیا کے سامنے کشکول پھیلاتا ہے، جی جس سے ہماری ذلت میں اور بےعزتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر، یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو دو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان میں سے ایک دوسرے کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں، اور دوسرے اس پر معاف کیجیے گا ان کو برا لقب دیتے ہیں، ڈیزل کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے ایسے لیڈروں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلاتے آپ کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسی بد تہذیبی کرتے ہیں جس سے عوام بھی بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر اتر آتی ہے؟ بس یہ جو جلسوں میں، تقریروں میں جی اور ایک دوسرے کے بارے میں جو سخت اور اخلاق سے گرے الفاظ ہیں، الامان الحفیظ، ہم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس سلسلے میں جی میڈیا پہ بھی کہتے رہتے ہیں، اور جب سب سے ملاقات ہوتی ہے اس وقت بھی ہم ان کے سامنے یہی بات رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شائستگی جو ہے جی اس سے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ جی تلخی اور دوسرے کی پگڑی اچھالنا، توہین کرنا، اس سے مسائل جو ہیں کہ وہ الجھ جاتے ہیں۔ جی جی محترم لیاقت بلوچ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سیاست میں فرقہ واریت اور بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ واقعی سیاست میں شائستگی نہیں ہے، عدم برداشت ہے، اور بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے پروگرام کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے سیاست میں فرقہ واریت اور سیاست میں بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر۔ ناظرین کرام، ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ واقعی جس طرح ملک میں مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتی ہیں اور عوام میں ایک یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سے جو مخالف جماعت ہے اس کو اپنا دشمن گرداننے لگ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے مروانے پر اتر آتے ہیں اور ایک قسم کی انتشار اور انارکی پھیل جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی فرقہ واریت ایک ناسور ہے، اسی طرح ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی فرقہ واریت ہے وہ بھی ایک ناسور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جب سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر جب الزام تراشی کرتے ہیں تو عوام ایک دوسرے کی مخالف ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ لوگ ایک گھر کے اندر بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے دشمن بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن اختلاف رائے کو اس نہج تک لے جانا کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے مروانے پر، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے پر اتر آئیں، تو یہ افسوسناک رویہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ جبکہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن و سنت ہمیں کیا ہدایات دیتی ہیں، اس پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تو اللہ کی رسی اور اللہ کے حکم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا حل ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر عدم برداشت اور نفرت کے کلچر کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یقیناً متحد ہونا ہوگا، اور یہ متحد ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے تجزیہ کاروں کو، میڈیا والوں کو، علماء کو اور خطباء کو اور صحافی حضرات کو آگے آنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے وہ اس بات پر جڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے۔ آپ سورۃ آل عمران کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کو مارنے مروانے پر اتر آتے تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے ہم نے تمہیں ایک عزت دی اور ہم نے تمہیں ایک مضبوط بنیاد میں جوڑ دیا، اور وہ مضبوط بنیاد تھی اسلام۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اور ہمارا مذہب ایک ہے، اور وہ ہے اسلام، اور ہمارا نبی بھی ایک ہے، اور ہمارا اللہ بھی ایک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب متحد ہو کر اس ملک کو آگے لے کر جائیں۔
تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی، ہم متحد ہوں گے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، اگر کوئی آپ کے مخالف پارٹی والا آپ کو برا بھلا کہے، آپ اسے سمجھائیں اور آپ اس کی معاشرے کے اندر اس کی نشاندہی کریں کہ فلاں انسان، فلاں پارٹی، فلاں جگہ پر یہ غلط کام ہو رہا ہے، وہ انتشار پھیلا رہا ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آپ پر ہے۔ اب سوشل میڈیا پر ٹرینڈ یہ بن چکا ہے کہ جب کبھی سیاسی جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جو اس کے کارکنان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لان تان پر اتر آتے ہیں۔ بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا ایک افسوسناک فضا بن جاتی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ملک کو دنیا میں ایک باکردار اور فرقہ واریت سے پاک اور انتشار اور انارکی سے پاک ہم نے ملک بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہمیں اخلاقیات پر بھی زور دینا ہوگا۔ ہمارا دین اسلام سب سے پہلے اخلاقیات پر زور دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو درس ہے وہ سارا کا سارا اخلاقیات کے گرد گھومتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو دنیا میں راج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو دنیا کے اندر ایک آفاقی مذہب بڑا اور آگے پھیلا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے بعد جو خلفائے راشدین تھے، ان کی سیرت جو تھی، ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو ہدف تھا، وہ سارا کا سارا اخلاقیات کے گرد گھومتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ وہ جب کبھی کسی غلطی کو دیکھتے تو اس غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے اور اس غلطی کرنے والے کو سمجھانے کے لیے کبھی آپ اس کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ آپ کبھی یہ تک نہیں کہتے تھے کہ آپ نے فلاں آدمی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، بلکہ آپ یہ کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، تو اس سے جو غلطی کرنے والا ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ واقعی میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہمارے ہاں جب کسی سے غلطی ہوتی ہے تو ان کو ڈانٹا جاتا ہے، ان کی عیب جوئی کی جاتی ہے، ان کے بارے میں حتیٰ کہ ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں اس کے والد تو ایسے کرتے تھے، ان کی والدہ تو ایسی تھی۔ تو یہ کتنا افسوسناک رویہ ہے کہ ایک آدمی کی غلطی کو پورے اس کے گھر والوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پھر ایک معاشرے میں جو ایک افسوسناک رویہ پیدا ہوتا ہے، جس سے آپس میں عدم برداشت کا کلچر آگے بڑھتا ہے، تو وہ ایک فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو مل کر اس ناسور کو، چاہے وہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا ناسور ہو، چاہے وہ فرقہ واریت کا ناسور ہو، چاہے فرقہ واریت سیاسی ہو یا مذہبی ہو، ہمیں سب کو مل کر ان جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، ان کو فالو کرنا ہوگا۔ اسی سے ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے، ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے، معاشرے کی ایک مثال دی جا سکتی ہے، ایک تاریخی معاشرہ بن سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جنگ ہنسائی کے بجائے پاکستان کو ایک مثالی معاشرے کے نام سے تعبیر کیا جائے گا۔ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ آئے روز شام کے وقت ہمارے جو میڈیا ہے اس پر ایک دوسرے کی کہیں مدد سرائی ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں کسی کے خلاف نفرت انگیز بیانات جاری ہو رہے ہوتے ہیں، نفرت انگیز باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ٹاک شوز سارے نکال کر آپ دیکھ لیں، تو ان سب چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم میں سے ہر بندہ جس کے اندر جتنی بھی طاقت ہے، چاہے وہ لکھ سکتا ہے تو وہ لکھے، جس کے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کو اختیار کرے، تو انشاءاللہ ہمارا ملک ان چیزوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم سب کو مل کے اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔